الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد باب اتخاذ السراریہ ومن اعتق جاریتہ ثم تزوجہا۔ آپ بابن کو خبر بنا سکتے ہیں، ہذا بابن، اور مضاف بھی بنا سکتے ہیں، اور مضاف ہونے کی صورت میں پھر مضاف الیہ اتخاذ السراری سے مل کر کے ہذا مبتدا محذوف کی پھر خبر ہے، یہ ہذا باب اتخاذ السراری۔ لوڈیوں کا رکھنا یعنی بادیوں کا رکھنا کیسا ہے، اس باب کا یہی حاصل ہے۔ اسلام میں بادیوں کے رکھنے کی کیا حیثیت ہے۔ سراری سریہ کی جمع ہے، اور سریہ کا لفظ سرن سے بنا ہوا ہے۔ سرن کے معنی آتے ہیں پوشیدہ کے، سرن میں پوشیدگی کا معنی ہے۔ سرن عرب میں جمع کے کلمات میں بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی مجامعت کے لیے، بیوی سے مقاربت کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں ایک لفظ سرن بھی ہے۔ خاص طور پر یہ لفظ بادی سے جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب بادی کو سریہ کیوں کہتے ہیں؟ دو ہی منٹ ہوا ہے۔ بادی کو سریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بادیوں کے رکھنے کا رواج تھا تو اس وقت عموماً بیویوں سے چھپ چھپا کر بادیوں سے مجامعت کا عمل کیا جاتا تھا۔ اس بنیاد پر بادی کو سریہ کہتے تھے۔ بعض حضرات نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ یہ لفظ سرور سے مشتق ہے، جس کے معنی خوشی کے آتے ہیں۔ بادی انسان کے لیے خوشی و مسرت کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں ذریعہ ہے وہ آپ خوب سمجھ رہے ہیں کہ اس کی جنسی تکمیل کا ایک بہت اہم سامان ہے وہ، اور اسی طریقے سے اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضروریات کی دوڑ دھوپ کے لیے بھی بادیاں کام آتی ہیں۔ اس لیے عرب میں اس کے لیے لفظ سریہ کا استعمال کرتے تھے۔ اب اتخاذ السراری کا حاصل ہوا بادیوں کے رکھنے کا بیان، کہ بادیوں کا رکھنا کیسا ہے۔ اس ترجمے سے یعنی ترجمۃ الباب سے، اس ٹکڑے سے مقصد کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے اس کے جواز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے مراسل میں زبیر ابن سعد کے طریق سے ایک روایت نقل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بأمہات الاولاد فإنہن مبارکات الارحام، بادیاں رکھا کرو۔ علیکم بأمہات الاولاد فإنہن مبارکات الارحام، اس سے پتہ چلا بادیوں کے رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے بھی ایک روایت اسی مفہوم کی نقل فرمائی۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ الفاظ حدیث کے اس طرح ہیں، انکحوا امہات الاولاد فإنہ اباہی بکم یوم القیامہ، بادیوں سے تم بادیاں رکھا کرو، ان سے شادی کر لیا کرو، میں قیامت کے دن تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادیوں کے رکھنے کا، اور بادیوں کو بادی بنا کے رکھنا یا پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لینا، اس کا جواز، بلکہ اس باب سے اس کے استحباب کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مجموعے روایات کو اکٹھا کر لیں تو استحباب بھی اس کا نکلتا، اس کا مندوب ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ جو علت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے، وباہی بکم یوم القیامہ۔ ترجمۃ الباب کا دوسرا جزو ہے، ومن اعتق جاریۃ ثم تزوجها،
یہ بیان ہے اس شخص کا جو اپنی بادی کو آزاد کر دے پھر اس سے شادی کر لے۔ ترجمۃ الباب میں یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ کوئی شخص بادی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، یہ کرنا بھی جائز بلکہ بہتر ہے۔ چنانچہ آگے باب کی پہلی روایت میں، یعنی اس باب کی ابھی جو پہلی روایت آ رہی ہے اس میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کو قائم کیوں فرمایا؟ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ حضرت بغیر صراحت کے خاموش انداز میں کسی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کا جواب دینا چاہتے ہیں، بسا اوقات کسی کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ اسی قسم کا نقطہ ہے۔ بعد حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین اعظام جن کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں نے ابتداً اس کو مکروہ سمجھا، یعنی بادیوں کا رکھنا اور بادی کو رکھ کر پھر اس آزاد کر کے اس سے شادی کرنا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک اور تابعین میں سعید ابن مسیب، ابراہیم نخعی، یہ حضرات اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ امام بخاری کراہت کے اسی نقطۂ نظر کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور روایت سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بادی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حرج ہی نہیں، اس میں دوہرا ثواب ہے، جیسا کہ ابھی روایت آپ پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا۔ آپ اب روایت پہ غور کیجئے۔ بہی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الحمدانی قال حدثنا الشعبی، یہ عامر شعبی ہے، قال حدثنی ابو بردہ ان ابی ہے، ابو بردہ اپنے والد سے لیتے ہیں اور ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت عنده ولیدہ، جس انسان کے پاس، جس آدمی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے خوب تعلیم و تربیت کرے، فاحسن تعلیمها وادبها، اسی تعلیم دے اور پھر اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، ثم اعتقها وتزوجها فله اجران، تو ایسے شخص کو ڈبل ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا یہاں اس ٹکڑے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مخصوص ثابت ہو جاتا ہے کہ ایما رجل کانت عنده ولیدہ، جس کے پاس کوئی بادی ہو اس کی تعلیم کرے اور اچھی تعلیم کرے، اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، ادبہ تربیت کرنا، اور تربیت کا حاصل ہے تحسین اخلاق، تحسین احوال، یعنی اخلاق کی لائن اس کی درست کرنا، اس کے بول اچھے ہوں، اس کی سوچ اچھی ہو، اس کے کردار اچھے ہوں، اس کا دامن پاک ہو۔ فاحسن تادیبہا ثم اعتقہا وتزوجہا، پھر وہ اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ ڈبل ثواب ملنا صرف یہ نہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ ایسا کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے، اور یہی باب کا مقصد تھا۔ دوسرا ٹکڑا حدیث کا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، جو انسان اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر میرے اوپر بھی ایمان لایا، یعنی کوئی یہودی تھا، عیسائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا، جب میں آیا تو مجھ پر بھی ایمان لایا، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا ٹکڑا حدیث کا ہے، وہ ایما مملوک، جو غلام اپنے مولا کا حق ادا کرے، جو غلام کی اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے اور اپنے رب کا حق ادا کرے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا پہلے ہی ٹکڑے سے، البتہ حدیث کے مضمون میں کل 3 باتیں کہی گئی ہے کہ ایک تو بادی والی، اور دوسرے اہل کتاب کے ایمان لانے کی، اور تیسرے غلام کے مسئلے کی۔ فرمایا ان تینوں کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اب ان کو ڈبل ثواب کیوں ملتا ہے؟ ان تینوں کو ڈبل ثواب اس لیے ملتا ہے کہ بعض حضرات نے تو کہا کہ ڈبل ثواب اس لیے ملتا ہے کہ ان کے کام ڈبل ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادی کو کی تعلیم و تربیت کا نظام کیا، پھر آزاد کیا، پھر اس سے شادی کر لی، ایک سے زائد کام کیے، اس لیے ڈبل ثواب ہوا۔ اور ایسے ہی دوسرے ٹکڑے میں
کہ اپنے نبی پر پہلے کوئی شخص ایمان لایا، پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر بھی ایمان وہ لے آیا، اس نے بھی ڈبل کام کیے، اس کو ڈبل ثواب ملا. اور غلام نے اپنے مولا کا بھی حق ادا کیا اور رب کائنات کا اللہ کا بھی حق ادا کیا تو اس نے بھی ڈبل کام کیے. تو ان لوگوں نے ڈبل کام کیے، اس وجہ سے ان کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. لیکن اس بات کو، اس توجیہ کو زیادہ پسند نہیں کیا لوگوں نے، اس وجہ سے کہ اگر ڈبل کیا اور ڈبل ثواب ملا تو پھر ان کی کیا فضیلت ہوئی؟ پھر تو ایک عمل پر ایک ہی ثواب ہوا، ایک عمل پر ایک ہی ثواب ہوا، پھر ان 3 اعمال کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہوئی. اس لیے دوسرا جواب سنیے. دوسرا جواب لوگوں نے یہ دیا کہ اصل میں ان کو جو ڈبل ثواب مل رہا ہے تو مجاہدے کی بنیاد، ایک ثواب تو نفس عمل کی بنیاد پر، اور دوسرا ثواب اس عمل میں جو مجاہدہ ہے اس کی بنیاد پر ان کو مل رہا ہے. جو مجاہدہ ہے وہ کیا ہے؟ بادی رکھنا، اس کی خوبصورت تربیت کرنا، تعلیم دینا اور پھر اسے آزاد کر دینا. یہ بادیوں کو پڑھانا، تربیت کرنا اور پھر آزاد کر دینا، یہ بہت بڑا مجاہدہ. اس لیے کہ جب تک وہ بادی تھی، آپ کی خادمہ تھی، آپ ایک خادم اور نوکر اور اجیر کی طرح سے آپ اس سے کام لے رہے تھے. لیکن جب آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس کو منکوحہ بنا لیا تو رشتے ازدواج میں آ جانے کے بعد، منکوحہ ہو جانے کے بعد اب خادمہ کی حیثیت اس کی نہیں رہی. تو آپ نے اپنا آرام، اپنی سہولت، اپنی خدمت، یہ ساری چیزیں قربان کی اور اس کو راحت پہنچائی. یہ ہے دوسرا عمل. تو ایک عمل ہوا اس کی تعلیم و تربیت کا، اور دوسرا عمل اس میں جو مجاہدہ ہوا آپ کے نفس کا. تو اللہ تعالیٰ ایک ثواب تو دیں گے اس کے نفس عمل کا اور دوسرا ثواب دیں گے مجاہدے کا. اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو دوسرا ثواب ملے گا وہ ہوگا مجاہدے کی بنیاد پر. وہ کتنا ہوگا؟ وہ عمل کی مقدار کے برابر نہیں، مجاہدے کی مقدار کے برابر ہوگا. اس لیے کہ العطایا علی متن البلایا، الاجر بقدر المشقہ. انسان جتنی مشقت کسی عمل میں اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اس نے مجاہدہ بڑا کیا، قربانی دی، اس وادی کے ساتھ اچھا کیا کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کو منکوحہ بنا کر کے ایک شرف بخشا. تو اس کی وجہ سے ایک ثواب نفس عمل کا، ایک ثواب اس بڑی قربانی کا، اور یہ بڑی قربانی کا ثواب کتنا بڑا ہوگا وہ سوچا نہیں جا سکتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. عمل کی قدر کے ساتھ اس کو مقدر کرنا یہ صحیح نہیں. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہی بات سمجھیے کہ ایک آدمی پہلے سے اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، حضرت موسیٰ پر یا عیسائی حضرت عیسیٰ پر، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا اور آپ کے اوپر ایمان لے آیا. تو یہ ایمان لانا ایک عمل ہے، اس کا ثواب ملا. اس کا ڈبل ثواب کا تو ایک مطلب یہ ہوا کہ اپنے نبی پر ایمان لایا، ایک ثواب، پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، ڈبل ثواب. مگر اس پر پھر وہی بات کہ 2 عمل کیا 2 ثواب ملا، کون سی خصوصیت؟ اب اس کو دوسرے انداز سے کہیے کہ اصل میں ایمان لانا ایک دور میں اپنے نبی پر، دوسرے دور میں ہمارے نبی پر، جس وقت جو تقاضا تھا اس پر اس نے عمل کیا، یہ ایک عمل ہوا. البتہ اس تقاضے کو پورا کرنے میں اس کو جو مشقت پیش آئی، اس مشقت کا، اس مجاہدے کا ثواب ایک مستقل ہوگا. یہ ہوا ڈبل اور یہ ہوا دوہرا ثواب. اب مشقت کا یہ عمل کیسے ہے آپ خوب یاد رکھیں. انسان کے لیے سب سے مشکل کام ماحول کے خلاف کچھ کرنا ہوا کرتا ہے، اور سب سے آسان کام ماحول کے مطابق کرنا ہے. اب دیکھیے ماحول بنا ہے کہ شادی میں 5 لاکھ خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے صاحب استطاعت کے لیے، شوق سے کرتا ہے. اور ماحول نہیں ہے گلی کوچے کے فقیروں کو دینے کا تو اس کو 150 بھی دینا بھاری پڑ جاتا ہے، بلکہ حساب کر کے وصول کر لیتا ہے. رسمیں جو چالو ہیں، چل رہی ہیں، بدعات کی شکل میں ہوں اور چاہے عادات کی شکل میں ہوں، جو کچھ رسم و رواج چل رہے ہیں، رسم و رواج کا ترک بڑے سے بڑے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چلن کے خلاف، عرف کے خلاف، معاشرے کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف چلنا بہت مشکل ہے. آخر کفار نے یہی تو کہا تھا، ما وجدنا علیہ آباءنا، باپ داداؤں کو جس دین پر پایا وہ کیسے چھوڑ دیں. چھوڑنے میں یہی سب سے مشکل ان کو پیش آئی، سب سے بڑی مشکل یہی پیش آئی تھی. اب جو انسان اپنے نبی پر ایمان لے آیا اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو واقعی اس نے بڑا کام کیا. پھر تیسرا ٹکڑا ایما مملوک ادی حق موالی، جو اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے،
اور پھر رب کائنات رب العالمین جل جلالہ کا حق ادا کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے. دو کر لینا یہ تو دو کام ہو گئے، لیکن مولا کو بھی خوش رکھنا اپنے اور اللہ کو بھی خوش رکھنا. جب دونوں میں تعارض ہو جائے اور دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، اس وقت کیا کروں، کیسے چلوں، یہ ایک بڑے مجاہدے کا کام ہے. ایک ہی ٹائم میں دونوں حکم کبھی متوجہ ہو جاتا، اب کروں تو کیا کروں. لیکن کوئی غلام اگر دونوں کا حق ادا کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوا کرتا ہے. ایسی صورت میں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. قال ابو بکر ان ابی، آگے ہے قال الشعبی خذها بغیر شیء قد كان الرجل يرحل فيما دونه الى المدینہ. وقال ابو بکر ان ابی حسین ان ابی بردۃ نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاتقها ثم اصدقها. اگلی مجلس میں انشاءاللہ